آج میں ایک بات کی وضاحت کروں یہاں، ہم اہل سنت جو ہیں نا، ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے نا۔ اہل سنت کا کوئی نظریہ نہیں کہ صحابہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا نظریہ نہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے انبیاء سے گناہوں کا صدور ناممکن ہے، ناممکن ہے نبیوں سے۔ صحابہ انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ بڑے تول تول کے میں نے لفظ بولے۔ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ گناہوں کا صدور کیا ہے؟ ممکن۔ نبیوں سے بس یہ فرق ہے، نبیوں سے ممکن نہیں، صحابہ سے ممکن ہے۔ انسان ہے، کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہوئی بھی صحیح، ہوئی بھی، لیکن رب نے قرآن میں کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ تیرے یار ہیں، انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار۔ اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرۃ، یہ غلطیاں بعد میں کریں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دیتا ہوں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ پچھلے دنوں جو ایک چینل پر ایک اینکر نے میراثی اور کنجروں کا پروگرام، اور وہ میراثی اور کنجر اور وہ لوگ ایک موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی بندے کا موبائل گر گیا، وہ سارے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اینکر کہتا ہے یہ ہے اخلاقی گراوٹ کہ ایک موبائل گرا ہے اور سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہی کچھ جنگ احد میں کیا تھا جی، ان لوگوں نے۔ کن کو تشبیہ دے رہے ہو بھائی؟ صحابہ سے۔ یہ موبائل گرا ہے جناب، اس گرے ہوئے موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں۔ اچھا تو یار پڑھا لکھا آدمی ہے، تین اتنی بھی سمجھ نہیں کہ موبائل جیب سے گر جائے اور مال غنیمت، ان دونوں کے اکٹھے کرنے میں فرق کتنا ہے؟ تو نے مال غنیمت کا اکٹھا کرنا، اس موبائل کے پیچھے دوڑنے والوں کے ساتھ تو نے انہیں تشبیہ دی۔ اگر مطالعہ نہیں ہوتا، اگر تم نے قرآن حدیث نہیں پڑھی، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ایسے معاملات میں آپ ٹانگ اڑائیں۔ بڑے میدان کھلے ہیں اور جو بیان کرنا ہے کرتے رہو۔ تمہیں کون بتائے کہ جن صحابہ سے وہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا، وہ 40 صحابہ، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ عام میں سے جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، عفا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے صیغے پر جب قد آ جائے معنی قسم کا ہو جاتا ہے، پھر لام تاکید کے لیے۔ اللہ اکبر، مولا تو ویسے ہی کہہ دیتا، تو رب العرش جو ہوا، ایڈی تاکید کرنیاں، ایڈیاں قسماں چانیاں۔ فرمایا میرے نبی کے یاروں کا معاملہ ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ اور معبود ہونے کی قسم ہے، میں نے ان غلطی کرنے والے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ جناب اسے پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کے پیچھے مت بھاگیے۔ تمہاری معلومات صرف تاریخ تک ہوتی ہیں، اور تم جن لوگوں سے متاثر ہو نا، وہ دشمن صحابہ ہیں، ان سے متاثر ہو تم۔ قرآن پڑھو، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ جو صحابہ تھے ان کے دل میں آیا اللہ نے ساڈے نال گل کرنی پسند نہیں کی، ان کو اسے تھوڑی جی غیریت ہے، جس طرح غیروں سے بات کرتے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ ساڈے نال گل نہیں کرنا چاہتا،
قرآن پھر بولا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر لیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیارے پیغمبر انہوں نے درہ چھوڑا، اجتہادی غلطی ہو گئی، نقصان ہوا میرے دین کا، انہوں نے درہ چھوڑا، نقصان ہوا آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، یا نقصان ہوا میرے دین کا یا نقصان ہوا آپ کا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، میں نے معاف کر دیا ہے، میرے پیغمبر تو بھی معاف کر دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش بھی مانگ، اور یہ بھی نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے آئندہ ان سے مشورہ نہیں لینا، نا، شاورہم فی الامر، آئندہ اپنے مشوروں میں ان کو شامل بھی کر۔ میں نے کہا کچھ باتیں میں جوش جذبے میں نہیں کہتا، ورنہ تو آپ جذبہ دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے، میں آہستہ آواز سے کہتا ہوں، لیکن آپ کی سبحان اللہ جو ہے وہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی گرم ہونی چاہیے۔ یہ جملے میں آہستہ آواز سے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں صحابہ نے جن کا نقصان کیا تھا اللہ کا یا اللہ کے نبی کا، ان دونوں نے معاف کر دیا ہے، تمہارا تو صحابہ نے نقصان بھی کوئی نہیں کیا، تمہارا کیا نقصان کیا انہوں نے؟ آج میراثی اور کنجروں کو ان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، ان نکمے لوگوں کو، یہ جن کے ساتھ تم نے تشبیہ دی ہے یہ اس جگہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں صحابہ پیشاب کیا کرتے تھے۔ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے؟ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، میں تواڈے کو حساب ہی کو نہیں لینا، قد غفرت لکم۔ اٹھاؤ بخاری، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے نبی کے یاروں کا، کیا درجہ اور عظمت ہے میرے نبی کے صحابہ کی۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اٹھاؤ بخاری، میرے آقا نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں بدلت سیئاتکم حسنات، تم میرے نبی کے یار ہو، تم آئندہ گناہ بھی کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں۔ بندے حیران ہوتے ہیں، بندہ کرے گناہ اور لکھی جائیں نیکیاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے سمجھاتا ہوں۔ آج میں چونکہ نئے لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ میرا رومال ہے، یہ پلیت ہو گیا، اس کو نجاست لگ گئی، بالٹی میں پانی ہے، گھڑے میں، بالٹی میں محدود، میں نے اس کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، پاک ہو گیا؟ نہیں، پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس کی نجاست نے اس کو کیا کر دیا؟ میں آیا دریا کے کنارے، میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا سمندر کے کنارے، میں نے اس میں رومال ڈالا دریا میں، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، اس کی پلیتی نے سمندر کے پانی کو ناپاک کر دیا؟ سمندر کا پانی اسی طرح پاک رہا۔ میرا جملہ پسند آ جائے تو پھر اس طرح سبحان اللہ کہیں کہ مسجد گونج اٹھے، تیری اور میری نیکیوں کی مثال گھڑے کے پانی کی طرح ہے اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ اس میں کبھی گناہ آ بھی گیا
اس گناہ نے ان کو خراب نہیں کیا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھا۔